السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال 12 ربیع الاول پہ ہمارا جو گھر ہم نے لیا ہوا تھا وہ بھی نئی ہماری شفٹنگ ہوئی تھی، تو جس مہینے میں ہماری شفٹنگ ہوئی تھی آلموسٹ اس سے اگلا مہینہ ربیع الاول ہی تھا۔ رات ہمیں نے یہ ربیع الاول ہے نا، تو اس سے پچھلے مہینے ہماری دوسرے اس گھر میں شفٹنگ ہوئی تھی۔ تو جب 11 ربیع الاول آئی نا، اس کی جو رات مطلب 12 ربیع الاول کی اور 11 ربیع الاول کی درمیانی جو رات ہوتی ہے نا، اس کے بیچ نا ہمارے یہاں پہ سٹی میں ہماری گلی میں کچھ لوگ تھے، کوئی بٹ فیملی سے بلانگ رکھتے تھے، تو انہوں نے نا ایک 12 ربیع الاول کا کر کے نا رات کو ڈیک لگا دیے، بہت ہیوی ڈیک لگائے انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے ڈیک لگائے اور رات کو انہوں نے نا 12-1 بجے ان کو آن کر دیا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہمارے گھر سے ہلکی سی کوئی باہر سے 70 بھی گزرتی تھی نا، تو اس کی آواز بھی بہت زیادہ پھیلتی تھی، اور ڈیک کی آواز تو پھر بہت زیادہ برے طریقے سے اندر آئی ہے نا۔ تو وہ نا اب ڈیک لگا دیا اس نے رات کو 12-1 بجے۔ اب ہم نے سونا تھا، ہم سونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آواز اتنی زیادہ تھی کہ سویا نہیں تھا جایا جا رہا۔ پھر میں وہاں غصے سے اٹھا اور جا کے باہر میں نے کہا بٹ صاحب آپ کی مہربانی ہے، ہم نے سونا ہے، آپ نا آواز اس کی بند کر دیں یا کم کر لیں، آپ اتنی کم کر لیں کہ ہمارے گھر تک نہ پہنچے۔ تو انہوں نے نا میری بات مان لی اور انہوں نے آواز کم کر دی۔ میں سو گیا آ کے گھر واپس، اللہ کا شکر ہے مجھے تو نیند آ گئی، لیکن جو میرے گھر والے تھے وہ ذرا میری نیند تھوڑی سی زیادہ اچھی تھی ان کی نسبت، کہ وہ میں سو گیا ہوں نا، اس کے بعد مجھے شور سے میں اٹھتا نہیں ہوں۔ لیکن میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں رات کو 3 بجے اس نے فل والیوم کے ساتھ پھر دوبارہ چلا دیا ڈیک۔ تو کہتے ہیں ہم ساری رات نہیں سوئے، ساری رات ڈسٹرب رہے ان کی وجہ سے۔ میرے ابو باہر نکلے، انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، فجر سے تھوڑی دیر پہلے بائک پہ نکلے وہ باہر نا، تو بائک پہ نکلے ہیں، ابو بتا رہے تھے اتنی مشکل انہوں نے بائک نکالی رات کو 3-4 بجے کے درمیان، تقریباً فجر سے پہلے اتنا رش تھا عورتوں کا، اور وہ دیے چلا کے تو وہ نکل رہے، اور وہاں پہ رات صبح فجر سے پہلے مطلب یہ حالات، اتنی بدعت میں اتنے آگے جا چکے ہیں لوگ۔ تو مطلب کہنے کا اتنا ڈسٹرب کیا ہوا تھا، مطلب اللہ کا شکر ہم نے وہ گھر شفٹ کر لیا، اور یہاں پہ جس جگہ پہ اب ہم نے اپنا کر لیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، یہ ہماری پہلی 12 ربیع الاول وہاں پہ ہوگی، باقی دیکھی جائے گی وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو سیکنڈلی یہ کہ ابھی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بپا جانی جو ہیں ہمارے شیخ الیاس قادری صاحب، ان کا اب بیان میں نے سنا ہے، مجھے پہلے کا نہیں پتا کہ پہلے انہوں نے بیان کیا یا نہیں کیا، لیکن اب ان کا بیان آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے جو ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، اور یہ جو دوسرے بریلوی لوگ ہیں، یہ کم از کم اپنے اس بابا جی کی بات ہی مان لیں، اپنے حضرت کی بات مان لیں، ہماری تو نہیں ماننی انہوں نے۔ چراگاہ ہونا چاہیے جائز طریقے پر، لیکن اب وہ چراگاہ میں وہ حد سے بھی بعض جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں، گلیوں میں اسٹیج لگاتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، گڑھے کھود ڈالتے ہیں، اور بانس گاڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جشن ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑ جائے بیچارے کی، کان پھاڑا آواز سے وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، گلی گھری بھی، اور واہ واہ مرحبا، اور آقا کی آمد مرحبا، اور جوشیلے نعرے لگ رہے ہیں، اور جشن ولادت یہ ایک ایسا جشن ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑ جائے بیچارے کی، کان پھاڑا آواز سے وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، گلی گھری بھی، اور واہ واہ مرحبا، اور آقا کی آمد مرحبا، اور جوشیلے نعرے لگ رہے ہیں، اور جشن ولادت وہی ہے میں نے کہا کہ 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے، ورنہ وہ جشن ولادت نہیں ہے، وہ آپ کا سیر و تفریح ہے، اس میں کوئی ثواب کی امید نہ رکھیں، بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں اس میں کہ ہمیں معاذ اللہ قیامت کے دن حکم ہو گیا جہنم میں چلے جاؤ، تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کے دل دکھائے، تم نے نیندیں برباد کی ہیں لوگوں کی، اس میں کوئی ثواب کی امید نہ رکھیں، بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں اس میں کہ ہمیں معاذ اللہ قیامت کے دن حکم ہو گیا جہنم میں چلے جاؤ، تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کے دل دکھائے، تم نے نیندیں برباد کی ہیں لوگوں کی۔ بوڑھا جو گھر میں بیچارہ پڑا ہوا ہے بیمار، اس سے کس نے اجازت لی؟ جو نیند کی گولی کھا کر بھی جس کو نیند نہیں آتی لیکن کچھ سکون ملتا تھا، آج عاشقان رسول نے اس کا سکون بھی برباد کر دیا، زوردار اسپیکر لگا کر اس کا سکون برباد کر دیا۔ چلو ان کی بات مان کے چلو یار، یہ جو کھپیا ڈالتے رہتے ہیں، تو اس سے ذرا تھوڑا سا باز آ جائے، لوگوں کو ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیں، بہت زیادہ تنگی ہے، بہت زیادہ تنگ ہوئے ہیں ہم لوگ۔ مطلب 12 ربیع الاول کا دن جو کہ ایک برکتوں والا دن تھا، انہوں نے جناب صاحب پکڑ کے اس کو مطلب سمجھ لیں کہ اتنا برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھیں، اور یہ جناب یہاں پہ پہاڑیاں بنانے اور جو جہان کی گندگی اور فحاشی اس دن اس رات کو منائی جاتی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ کسی اور رات پورے سال میں منائی جاتی۔ عید پہ بھی ایسا سسٹم نہیں ہوتا جتنا اس 12 ربیع الاول کے اوپر اتنی فحاشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ ہر سٹی میں یہ کام ہو رہا ہے، ہر گلی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا سٹی ہے، وہ ہمارے سٹی کے اندر بھی اس حد تک بات آگے جا چکی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر 12 ربیع الاول پہ لڑکیاں وہ فیشن کر کے نکلتی ہیں، اور لڑکے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے یار، ہم لوگ بریلوی تھے تو ہم بھی ان سارے پٹھے کاموں میں سے گزر کے گئے ہیں، اور اللہ کا شکر اللہ نے ہدایت دی، اور امید کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت دیں، ان لوگوں کو بھی معاملات آسان کریں، یہ لوگ اس بدعت سے ان معاملات سے باہر نکل آئیں۔ 12 ربیع الاول منائیں، روزہ رکھ کے منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے منانا ہے جناب صاحب کہ جناب لوگوں کو تنگ کر دینا بہت برے طریقے سے، تو یہ کام نہیں صحیح ہے۔ حقوق العباد بہت امپورٹنٹ ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شرک کی معافی نہیں ہے نا، ویسے حقوق العباد کی معافی بھی نہیں ہے، یہ بندوں نے معاف کرنے ہیں،
ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے معاف کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہم تو یہی کہیں گے نا ان کو چھتر پڑیں تو پھر ان کو پتہ چلے نا. ہماری تو یہی کوشش ہوگی, جب کیونکہ پورا جینا آرام کر دیتے نا اس دن میں. ٹھیک ہے, جبکہ وہ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف اس دن پڑھا جائے, لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ ایسی ایسی نعتیں لگائی ہوتی ہیں جو گانے کی طرف کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کام ایک تو بدعت پہ مبنی ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز کرنا ان کو الٹا یہ سمجھ نہیں کہ میں ثواب ہوگا, یہ الٹا ان کو گناہ ہوگا. ان کا حساب کتاب کچھ ایسا ہے کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے, اس کا ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسٹوڈنٹ ہم کنسیڈر کریں گے. وہ ٹیچر جو ہے نا, اور سوری وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, وہ اپنے ٹیچر کو کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے گھر میں آئے پڑھانے کے لیے, میرے گھر میں ٹیوشن کے لیے نا آپ مجھے پڑھانے ہیں. اس اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیچر اس کے گھر میں جاتا ہے. اس نے کہا ہوتا ہے ٹیچر نے آنے سے پہلے کہ تم نے یہ میرا جو کام ہے نا میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ شام کو تم نے ریڈی رکھنا ہے ٹیوشن ٹائم پہ. ٹھیک ہے, تو وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ گلی سجانے کے کاموں میں لگ جاتا ہے. وہ گلی سجاتا ہے, پھول پھینکتا ہے, لائٹنگ لگاتا ہے. استاد, کیونکہ اس کو استاد کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میری جو سی ہے نا, میرا استاد مطلب گلی میں بھی آئے نا تو اس کے اوپر پھولوں کی بارش ہو, مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, تو استاد جب رات کو شام کو گھر آتا ہے نا, تو وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یار واہ کیا بات ہے جی, میرے اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کیا ہے. پھر جب کلاس کے لیے بیٹھتے ہیں, ٹیوشن کا ٹائم شروع ہوتا ہے, ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے بچے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ کہ تم نے وہ کام کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا. اس نے کہا نہیں ہے, میں تو لائٹنگ شائٹنگ لگانے میں لگا رہا ہوں, یہ کام کرنے میں لگا رہا ہوں. تو ٹیچر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرنے کی بجائے وہ کام کر لیتے جو میں نے تمہیں دیا تھا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کی نسبت جو تم یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں ماننی, اور ان کی آمد پہ سجاوٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی بہت ہے. 12 ربیع الاول کے اوپر آپ چیک کر لیں کہ نماز جو مسجد ہے نا وہ کتنی فل اپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ اگر عام روٹین میں مسجد میں جو 2 صفحے ہوتی تھی نا, تو 12 ربیع الاول پہ وہ 2 صفحے بھی نہیں ہوں گے مکمل. ٹھیک ہے, ان کا یہ حالات و واقعات ہوئے ہیں. یہ لوگ مطلب نماز سے دوری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوری, اللہ کے احکامات سے دوری ہے, اور صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو محبت دکھائی جاتی ہے نا کہ مطلب لائٹنگ شائٹنگ لگا لی ہے, گلی سجا لی ہے, تو وہ دکھاوے کے لیے معاملہ تو ہو رہا ہوتا ہے نا, ورنہ اصل میں تو دل سے محبت ہے نا, دل کی تو وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دکھانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. تو ان چیزوں سے ذرا بچ کے رہیں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء.